الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الہاشمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ۔ جب میں نے درود پاک کہا تو آپ درود پاک عقیدت محبت سے جو بھی آپ کے لبوں پہ رب جاری کر دیا پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے ان دو درودوں کا انتخاب کیا، میرا ایک ذوق، میری ایک محبت ہے۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہ جب تھا نہ اب ہے، نہ جب تھا نہ اب ہے، نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ مجھ سے پہلے شاہ جی اپنی لحن داودی میں بڑے پیارے انداز میں منقبت پیش فرما رہے تھے۔ شہر خدا کا تذکرہ تھا، کربلا کے شہداء کا تذکرہ تھا، کونین کے تاجدار کی منقبت تھی۔ ایک ایک مصرع جو تھا وہ سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ بہرحال ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب جو شاہ جی ہیں، انہوں نے بھی بارہا آپ سے کہا ہے کہ آپ سب کچھ بولیں۔ موسم کا ہمیں بھی احساس ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے حضرت خطاب لاجواب فرمائیں گے۔ میں بھی مختصر حاضری پیش کرتا ہوں، رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ وہ ذات حق ہم سب کی یہاں آمد کو، اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین آمین ذرا اونچی کہہ دیں۔ آمین۔ رب العالمین جس مقصد کے لیے، جس عنوان کے تحت ہم یہاں جمع ہیں، ہمارے آنے کو، ہمارے جانے کو، ہمارے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور کربلا کے شہداء کے صدقے میں اللہ پاک قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ نہ جب تھا نہ اب ہے، نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد۔ نہ میرے رب کا کوئی شریک تھا، نہ ہے نہ ہوگا، اور نہ میرے محمد کا کوئی جواب تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی الوہیت میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی خالقیت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ نہ تھا نہ ہے گا نہ ہوگا، نہ تھا نہ ہے نہ آئندہ کبھی کوئی ہوگا۔ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں، اپنی مصطفی میں، اپنی رحمت میں، اپنی محبت میں اور نبی ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، ان کے برابر کا بھی کل کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بھیجا، کائنات کا دولہا بنا کے بھیجا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ نے آپ کو مقصود کائنات بنا کے بھیجا، آپ کو جان کائنات بنا کے بھیجا، آپ کو روح کائنات بنا کے بھیجا، آپ کو وجہ تخلیق کائنات بنا کے بھیجا۔ آپ کے دم قدم سے یہ بہاریں اور رونقیں ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو نبیوں کی نبوت نہ ہوتی، اگر آپ نہ ہوتے تو ولیوں کی ولایت نہ ہوتی، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات پر سبزے کی چادر نہ ہوتی، اگر آپ نہ ہوتے تو سورج کی کرنیں نہ ہوتی، اگر آپ نہ ہوتے تو پھر یہ رات کا اندھیرا نہ ہوتا، دن کی روشنی نہ ہوتی،
کہنے والے نے محبت کے سمندر میں ڈوب کر کے غوطہ زن ہو کر کے کہا کتاب فطرت کے سرے ورق پر یہ نام احمد جو رقم نہ ہوتا۔ کتاب فطرت کیا مطلب؟ قدرت کے ٹائٹل پہ، قدرت کے صفحے پہ نام احمد، نام محمد اگر رقم نہ ہوتا، لکھا نہ جاتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر یہ نام احمد جو رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، نہ لوح ہوتا نہ قلم ہوتا جس پر تقدیر لکھی گئی، جس پر سارے حالات لکھے گئے، سارا آڈٹ اور حساب لکھا گیا، کچھ بھی نہ ہوتا، یہ تو نہ ہوتا، یہ میں نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، اگر وہ امام امم نہ ہوتا، اگر میرے پیغمبر نہ ہوتے، کونین کے تاجدار نہ ہوتے، آمنہ کے لخت جگر نہ ہوتے، شہدائے کربلا کے نانا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ آپ کے دم قدم سے ہے۔ ایک میسج، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اختصار سے کام لوں گا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ اگر حضور کی عقیدت اور محبت میں اور خاندان نبوت کی محبت اور اطاعت میں ان سے عقیدت رکھتے ہوئے اگر چند جملے کہہ دیے جائیں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اور اگر بہت لمبی چوڑی تفصیلات بیان کر دی جائے، دل میں عقیدت، محبت اور احترام نہ ہو تو وہ سارے الفاظ ضائع جائیں گے۔ کیوں؟ قرآن سے سہارا لوں گا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جس لفظ کا ہم تلفظ کرتے ہیں، جو بھی بات ہم اپنی لوگ کے زبان پہ لاتے ہیں، اس بات کو ریٹن میں فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، وہ بات لکھ لی جاتی ہے اور روز محشر وہ سامنے لائی جائے گی۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہر کوئی کیا کہے گا؟ مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ ارے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی یہاں منشن ہے، بڑی سی بڑی بات بھی لکھی ہے، وہ جو میں نے گپ شپ میں کہا تھا وہ بھی ہے، جو میں نے مذاق کیا تھا وہ بھی ہے، کسی چیز کو بھی یہاں پر میں غائب نہیں پاتا، سب کچھ موجود اور حاضر ہے، اس میں ریٹن میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم غیر ضروری محفل اور مجلس کریں گے، یہ تو حضور کی محبت کی مجلس ہے، کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عقیدت اور محبت کی مجلس اور محفل ہے۔ اور اگر غیر ضروری گفتگو ہوگی تو وہ سب کچھ سامنے ہوگا، ہمارے پاس اس کا جواب کوئی بھی نہیں ہوگا، مارے جائیں گے۔ کہیں پریشانی میں ہم ڈوب نہ جائیں تو اللہ پاک ہمارے بیڑے پار کرے گا، حضور کی محبت کی وجہ سے کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ ہمارے بیڑے پار فرمائے گا۔ تو آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا، آج فلسطین لہو لہو ہے، آج کشمیر لہو لہو ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں، طرح طرح کے حالات کا ہم شکار ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک دامن ہے جس سے ہم نے جڑنا ہے، ہمارے پاس ایک دامن ہے جس کے ساتھ ہم نے لپٹنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے وابستہ ہونا ہے۔ کل کو اس دامن سے وابستہ ہونے والا ابو بکر کائنات کے سامنے صدیق اکبر بن کے چمکا تھا، کل کو اس دامن سے وابستہ ہونے والا عمر عدل و انصاف کا پیکر بن کے سامنے آیا تھا، اس دامن سے وابستہ ہونے والا عثمان شرم و حیا کا پیکر بن کے آیا تھا، علی شجاعت کا پیکر بن کے آیا تھا، فاتح خیبر بن کر کے آیا تھا، بہادری جرت کی داستانیں رقم کرنے والا وہ شیر خدا علی بن کر کے آیا تھا، جس نے باب خیبر کو اپنے بائیں ہاتھ پہ اٹھا کر کے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال اچھالا جاتا ہے۔ میں اور تو اتنی طاقت اور قوت نہیں رکھتے کہ ہم اپنے زور بازو سے کچھ کر سکیں، لیکن نبی کی نسبت سے اگر ہم قدم بڑھائیں گے تو اللہ پاک ہمیں میدانوں کا فاتح بنائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زبانوں پر درود پاک سجا لیں، اللہ کا ذکر زبانوں پہ لے آئے، دل میں محبت اور عقیدت کو ہم بساتے ہوئے عملی زندگی گزارنے کے لیے ہم کوشش کریں کہ آج سے پہلے گزر گئی سو گزر گئی، آئندہ ہم کوتاہی نہیں کریں گے، آئندہ ہم غفلت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہم آئندہ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے۔ ہمارے پیغمبر کا جو پیغام تھا وہ پیغام محبت تھا، ہمارے نبی کی
بات اگر ہوگی ان کی ذات کی بات ہوگی، ان کی کتاب کی بات ہوگی، ان کی جماعت کی بات ہوگی، ان کے گھرانے کی بات ہوگی، ان کے خاندان کی بات ہوگی، ان کی محفل کی بات ہوگی، ان کی مجلس کی بات ہوگی، وہاں پہ آپ کو محبت نظر آئے گی، غیرت نظر آئے گی، حمیت نظر آئے گی، وہاں پر صداقت نظر آئے گی، شرافت نظر آئے گی، عدالت نظر آئے گی۔ جو کچھ ہمیں اللہ کا پاک پیغمبر دے کر کے گیا تھا، ہم اس پہ رہیں گے، اس پہ چلیں گے، اس پہ مریں گے، اسی پہ فخر کریں گے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ حضور کی اس امت کو ہم وہ جو کچھ وراثت ہمیں ملی ہے، جو تحفہ ہمیں ملا ہے، جو امانت ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ اپنی جانوں پہ کھیل کر کے وہ امانت قوم تک ہم انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے۔ پہنچانی چاہیے یا نہیں پہنچانی چاہیے؟ اگر میرا کوئی جملہ غلط ہو، میری کوئی دلیل ٹھیک نہ ہو، تو حضرات موجود ہیں، آپ سب میرے سروں کے تاج ہیں، آپ سب میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ داد دے رہے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ بول رہے ہیں، اور یہ بچوں کے جذبات ہیں۔ میں دیکھتا ہوں بدر کے میدان میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، محفوظ اور معاذ، ابو جہل جیسے لعین کو وہ تباہ و برباد کرتے، زیر و زبر کرتے اور اس کو واصل جہنم کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ بچوں کا جذبہ ہے، اور ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ اور میں آخر میں جو بات ضروری کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا، ہم نے جب اس ماں کا دودھ پیا کہ جو ایمان والی ہے، ہمارے کانوں میں اذان ہو چکی۔ اذان کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد نماز ہونی ہے۔ جب ہم نے شعور کی آنکھ کو کھول دیا، اس کے بعد ایک تو ہمارے سامنے یہودی کھڑا ہے، ایک ہمارے سامنے عیسائی کھڑا ہے، ایک ہمارے سامنے مرزائی کھڑا ہے، اس کے علاوہ باقی بھی دنیا کا کفر ہے، باقی پیچھے رہ جاتے ہیں مسلمان۔ کوئی عملی طور پہ کمزور ہوگا، کوئی میرے برابر ہوگا، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے بھی بہتر ہوگا، لیکن میں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کملی والے کے کلمے کے سائے کے نیچے کملی والے کی غلامی کرنی ہے۔ آپ نے جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کملی والے کی غلامی کرنی ہے، ذرا اپنے دونوں ہاتھ بلند کریں۔ ہم نے کس کی غلامی کرنی ہے؟ کملی والے کی غلامی کرنی ہے۔ کلمہ کملی والے کا پڑھتے ہیں تو غلامی بھی کملی والے کی کریں گے، اور الفاظ بھی کملی والے کے مانیں گے، کتاب بھی کملی والے کی مانیں گی، جماعت بھی کملی والے کی مانیں گے، گھرانہ بھی کملی والے کا مانیں گے، محبت بھی انہی سے کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ منزل پہ ہم پہنچ جائیں کوئی واسطہ نہیں، اس کے علاوہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمیں عزت مل جائے، کوئی ہمارے سامنے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک ہی بات ہے کہ آج پوری امت کہیں زخموں سے چور ہے، کہیں دلدل میں مشکلات میں پھنسے ہوئے، کہیں پہ مہنگائی ہے، کہیں پہ کیا حالات ہے۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ امت کے سفینے کو ساحل بکنار کرنا، اور کریں گے کیسے؟ جس طرح اہل بیت نے کیا۔ کریں گے کیسے؟ جس طرح صحابہ نے کیا۔ مجھ سے پہلے ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے بھی کہا کہ حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، میں بھی کہتا ہوں کہ تھا بلبلہ جس کے دل میں خدا کی دید کا، تھا بلبلہ جس کے دل میں خدا کی دید کا، اس کو دے دیا اللہ نے رتبہ شہید کا۔ وہ جو نور چشم بطول تھا، وہ کھلے ریاض رسول تھا، اسی ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں۔ میں ایک نہیں، میری صدیاں اداس ہیں، میرے زمانے غمگین ہیں کہ وادی کرب و بلا کے اندر سن 61 ہجری کو وہ دین کے علم اور پرچم کو بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ ان کو کیا پڑی تھی مدینے کو چھوڑنے کی؟ وہ کیوں مکے سے نکل کر کے آئے تھے؟ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ کیوں نہیں دیا تھا؟ بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ ان کی اطاعت کیوں نہیں کی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ بنیادیں، وہ اساسیں، وہ اصول، وہ ضابطے جن کو بھلایا جا رہا تھا، جن کو مٹایا جا رہا تھا، جن کو ختم کیا جا رہا تھا، حسین بن علی اپنی جیتی جی دین اسلام پر کوئی ہاتھ مار دے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کو مٹنا وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی جانوں پہ کھیل گئے لیکن دین اسلام کے اس پرچم کو سرنے کو نہیں ہونے، اور انشاءاللہ ہم بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیاسے تھے پانی کی وجہ سے، پانی کے لیے، یہ تو ظاہری ایک چیز ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ
خود پانی پیاسا تھا، ان کے ہونٹوں کو ملنے کے لیے ترستا تھا. وہ پانی کے پیچھے کیا جاتے، پانی ان کے ہونٹوں کو، ان کے لبوں کو لگنے کے لیے ترستا تھا. آج بھی میں سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال کہ پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. کہاں حسین پانی کے پیچھے جائے، ارے پانی خود ان کے پیچھے آ رہا تھا. ارے کہاں حسین ان کے پیچھے جائے، جنت کے وہ مکین تھے، جنت بنی ان کے لیے، وہ جنت کے شہزادے تھے، اور ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار تھی. ان کے ابا جنت کے مکین تھے، جنت ان کے نام پہ ہے، وہ مکین جنت ہے. وہ حضور نبی کائنات، فخر موجودات، فخر بنی آدم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بھائی، ایسے داماد، ایسے صحابی، ایسے اہل بیت کے فرد تھے، اتنے اہم ہیں کہ ان کے بغیر نہ بدر فتح ہوا، نہ قادسیہ کا معرکہ سر ہوا، نہ یرموک کا معرکہ سر ہوا. ارے جتنی بھی فتوحات اسلام میں ہوئی ہیں، ان تمام فتوحات میں آدھا حصہ اکیلے علی کا ہے، باقی سارے صحابہ. کوئی بھی معرکہ علی کے بغیر سر نہیں ہوتا. یہ میرے جذبات نہیں ہے، یہ میری عقیدت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. میں حقیقت بیانی کر رہا ہوں. اور میں نے آج تک امت مسلمہ میں سے کسی کو بھی ایسا نہیں دیکھا جو علی علی نہ کرتا ہو، جو علی سے محبت کا دم نہ بھرتا ہو، اور جو ان کی فتوحات، ان کے کردار، ان کی بہادری اور ان کی جرأت سے سبق نہ لیتا ہو. اور اگر کہیں پہ کوئی ایسا نہ ہو اور وہ کہے انہیں چھوڑ کے کہیں دوسرے راستے اور واسطے سے وہ بہادری دکھا دے گا، ایسا ممکن نہیں. بہرحال میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب ہم نے کملی والے کا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد غلامی میں ہم آگے، غلامی میں آنے کے بعد ہماری ذمہ داری اب یہ بنتی ہے کہ ہم نے جو دین اسلام سیکھا ہے نا، اس کی بالادستی کے لیے ہم ایک ہو جائیں، دین کے نفاذ کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو، جو نظام مصطفیٰ ہے، یا ہم کہیں نظام خلافت راشدہ ہے، یا نظام اہل بیت ہے، یا نظام قرآن ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے اپنی زندگیوں کو وقف کرنا ہے انشاءاللہ. اور آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ نسبتوں کی لاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف نہیں ہمیں بے دینوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. لب سل گئے بس ایک التجا کے بعد، میرے لب سل گئے بس ایک التجا کے بعد. میں چاہوں گا کس کو شہ انبیاء کے بعد. یہ دنیا میں احترام کے قابل جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.